کیا کہتا ہے آئین؟ یہ کہتا ہے آرٹیکل 63 ہے آئین کا، بڑا واضح طور پہ یہ کہتا ہے، اس کی تشریح بھی بار بار ہماری عدالت عظمیٰ نے کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کیس ہو اور ایک کوئی سزا ہو جائے، جب تک وہ سزا فائنل نہیں ہوگی، یعنی جب تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، اور جب تک سپریم کورٹ تک اگر معاملہ جاتا ہے، سپریم کورٹ اپنا فائنل ورڈکٹ نہیں دے دیتا، فائنل فیصلہ نہیں دے دیتا، تب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈسکوالیفائی، کسی کو نااہل نہیں کر سکتی۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتظار ہی نہیں کیا، جس دن ٹرائل کورٹ نے ججمنٹ اناؤنس کی تھی، اپیلیں بھی نہیں فائل ہوئی تھی، تو ساتھ ہی ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ جو تیزی سے کام ہو رہا ہے، جلد بازی پہ کام ہو رہا ہے، یہ ایک اسکیم کے تحت ہے، اور اسکیم یہ ہے کہ اپوزیشن کو ختم کیا ہے۔ اسکیم یہ ہے کہ جو اچھے بولنے والے ہیں اور جن کی لوگ باتیں سنتے ہیں، وہ اس ایوان میں نہ بیٹھ سکیں۔ میں نے آج اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ کیسا ایوان ہے جس کے اندر اپوزیشن ہی نہ ہو۔ وہ تو ایک کورس ہے جو کہ صرف ایک ہی گانا بجا سکتا ہے، نہ مخالفت ہو، نہ چیلنج ہو، نہ بحث ہو۔ یہ چاہتے ہیں اس قسم کا پارلیمنٹ، یہ ان کا ارادہ ہے، اور یہ عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے جب عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے پی ٹی آئی کو، جب عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے کہ ان کو سزائیں دو اور ان کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دو۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اپنے سارے کولیگ کے بہاف پہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے بہاف پہ وعدہ کرتا ہوں، عمران خان صاحب کے کہنے پہ وعدہ کرتا ہوں، اور وعدہ یہ ہے کہ چاہے ہم اس ایوان میں، چاہے سینٹ میں، چاہے پارلیمنٹ میں، چاہے سڑکوں پہ، چاہے لوگوں کے دل میں، ہم اس اپوزیشن کو زندہ رکھیں گے۔ ہم بولیں گے، ہم بحث کریں گے، ہم مخالفت کریں گے، ہم سچائی بتائیں گے، ہم ایکسپوز کریں گے اس حکومت کی غلطیوں کو، اور ہم ڈٹے رہیں گے۔ اور میں نے پیغام بھی دیا ہے آج، اور میں اس آپ کے چینلز کے ذریعے بھی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ جو کرو گے وہی آپ اسی قسم کا آپ کے ساتھ سلوک ہے۔ جو آپ بو گے، جو آپ فصل لگاؤ گے، جو آپ بیج بو گے، وہی فصل آپ کو آئے گی آپ کے ساتھ۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے۔ آپ ہماری آواز کو بند نہیں کر سکتے، ہمیں ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں نااہل کر سکتے ہیں، لیکن جو عوام کی آواز ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم یہ ساری مشکلات کو سامنا کریں گے، اور ہم اسی طرح سامنا کریں گے جس طرح عمران خان صاحب نے 2 سال سے جتنی یہ غلط اور جھوٹے مقدمے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، جس طرح وہ حق اور سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح کھڑے ہیں۔ شکریہ۔ عمران خان نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ بڑا زبردست سبق تھا۔ 5.5 مہینے اس مرشد کے گھر پہ میں رہا، اس نے ایک ہی بات سمجھائی کہ اعظم ہارتا اس وقت ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے۔ اس طرح علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ ساری ڈسکوالیفیکیشن، ٹارچر، جیلیں، ایف آئی آر، یہ ہمیں حقیقی آزادی سے نہیں روک سکتے، لیکن سوچنا یہ ہے، فیصلہ سازوں نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے اس ملک کو اس جگہ پہ لے کے جائیں جہاں سے پھر واپسی کی کوئی صورتحال نہ ہو۔ اس لیے میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ مودی کے ساتھ اس جنگ کے اندر اگر پاکستان بین الاقوامی طور پہ ابھرا ہے، اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ فائدہ عوامی تائید سے ہوتا ہے۔ مجھے این ڈی یو میں لوگوں نے پڑھایا کہ نیشنل سیکیورٹی میں جو ایلیمنٹ ہے اس کے سب سے پہلے ہے آبادی۔ 90% آبادی عمران خان کے دلوں کی حکومت کر رہا ہے۔ دوسری بات ہے معیشت۔ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا،
ہماری معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی. اس لیے نیشنل سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس خطے میں اس لیڈر کو، عوامی تائید کے لیڈر کو آزاد کیا جائے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کی اہلیہ کے ساتھ انصاف کیا جائے، ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ، اعجاز چودھری کے ساتھ، جناب چیمہ صاحب کے ساتھ، اور چیمہ کے ساتھ، محمود الرشید کے ساتھ. آج عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تھا. اگر اپوزیشن کو آپ ختم کر رہے ہیں تو کون سی جمہوریت؟ آج شبلی فراز اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر، کتنا بڑا قد ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈسکوالیفائی